بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے۔
ان گلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین نظام، فقہاء دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک کا آج چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ احباب کے سامنے جہنم کے کچھ حالات جو ہیں وہ گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا، نتیجہ دو قسم کا رکھا ہے، یا تو وہ اللہ کی رضا خوشنودی کو پالے اور جنت کا حصول کر لے، عیش و عشرت والی جو جنت کی جگہ ہے اس کو اپنا ٹھکانہ بنا کر اس کے اندر داخل ہو جائے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے دوسرا نتیجہ جو جہنم کی صورت میں ہے اس کو اپنا گھر بنا لے، وسعت مسیرہ، لیکن یہ گھر جو ہے وہ بہت ہی برا ہے رہنے کے لحاظ سے۔ ایک لمحہ بھی اس کے اندر نہ سکون ہے، نہ اس کے اندر چین ہے، نہ آرام ہے، نہ پیار ہے، نہ محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے باغیوں کے لیے اس جہنم کو تیار کیا ہے اور وعدہ کیا ہے۔ 7 دروازے ہیں اس جہنم کے، یا پھر 7 وادیاں ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ جہنم کس قدر خطرناک ہے، اس کا چنگاڑنا دہاڑنا کیسا ہے۔ قرآن پاک سماعت فرمائیے گا، فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آوازیں سنیں گے، جہنم کا چیخنا ان کو جو ہے سننا پڑے گا، اور وہ جوش مار رہی ہوئے گی، گویا کہ وہ غضب اور غصے سے پھٹنے والی ہے اور پھٹ جائے گی، ایسا محسوس ہوگا۔ جہنم کے دروغے
جہنمیوں سے پوچھیں گے او بدبختو کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، جس نے تمہیں جہنم کا تذکرہ کر کے سنایا ہو کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے، تمہاری بدبختی کے کیا کہنے ہیں، تم کیسے اس جہنم کے اندر آ گئے ہو، کیوں آئے ہو اس جہنم کے اندر؟ اللہ اکبر، جہنمی کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمیں تو ڈرانے والے دن کو بھی ڈرایا کرتے تھے، رات کو بھی ڈرایا کرتے تھے، ڈرانے والوں نے تو اخیر کر دی ڈرانے کی، لیکن ہماری کم بختی، ہماری بدبختی کہ ہم ڈرتے ہی نہیں تھے، ہم ڈرنے کا نام لیتے ہی نہیں تھے، ہم تو دنیا کے اندر ایسا جی لگا بیٹھے تھے، ہم نے کہا کہ مرنے کو بھی بعد میں دیکھا جائے گا، جس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں پہلے اس کی تیاری تو کر لی جائے، اس کی تیاری کے اندر ہم لگے رہے اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ گیا ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس، آتے ہیں تو بڑے پریشان نظر آتے ہیں، غم زدہ دکھائی دیتے ہیں، غمگین نظر آتے ہیں، خوف کا عالم سیدنا جبریل امین علیہ السلام پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا جبریل پریشان کیوں لگ رہے ہو، کیوں خوف کے ستائے لگ رہے ہو؟ سیدنا جبریل امین رضی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام، آج میں دیکھ کر کے آیا ہوں جہنم کا، سیر کیا ہے میں نے، نظارہ کیا ہے جہنم کا، ایسی جہنم اللہ نے تیار کر رکھی ہے جس کو 1000 سال دہکایا گیا، جلایا گیا، تپش دلائی گئی ہے، اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر اللہ نے 1000 سال اس جہنم کو جلایا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اللہ نے 1000 سال اس جہنم کو جلایا ہے، اب وہ کالی سیاہ ہو گئی ہے، اس کے جو انگارے ہیں، تپش کے جو شعلے ہیں وہ نظر تو نہیں آتے لیکن بجھتے بھی نہیں ہیں، اس قدر خوفناک ترین ہے جہنم کی آگ، جلائی گئی ہے، رنگ اس کا سفید ہو گیا، پھر جلائی گئی، پھر اس کا رنگ سرخ ہوا اور پھر اب سیاہ ہے اور اب ہمیشہ وہ کالی اور تاریک ہی رہے۔ اب دیکھیے کہ جو اس جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار، جہنم سے پناہ مانگا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ یہ الفاظ کہہ دے کہ اللہ میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، جہنم خود بول کے کہتی ہے کہ اللہ یہ میرے اندر نہیں آنے دیتا، اس کو تو میرے سے دور کر دے۔ مانگا کیجئے کثرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جبریل امین فرماتے ہیں خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم ایک سوئی کے سوراخ برابر بھی کھول دی جائے، اس کی گرمی سے سارے زمین والے مر جائیں، اس قدر اس کی تپش ہے، ایک سوئی کے برابر سوراخ کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر جہنم کا ایک دروغہ زمین والوں کی طرف ایک نظر جھانک لے، اس قدم بدبودار ہے،
اس قدر وہ ڈرونا ہے، اس کی شکل کو دیکھ کر سارے زمین والے مر جائیں، اس قدر خوفناک اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کی زنجیر کا ایک حلقہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس کی زنجیر کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا ایک وقت آئے گا نا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، خذوہ فغلوہ، پکڑو ان بدبختوں کو، جگڑ دو زنجیروں کے اندر۔ 70 غاز 70 ہاتھ کی زنجیریں ہیں، پہنا دو ان جہنمیوں کو۔ رب کائنات فرمائیں گے، کہا کن کو جا رہا ہے؟ فرشتوں، ان کو پکڑو۔ فرشتوں کی پکڑ کس قدر سخت ہوگی، جس کو اللہ کے فرشتے عذاب کے لیے پکڑ لیں اس کو کون چھڑانے والا ہے؟ آج ہمیں کوئی پولیس والا پکڑنے آ جائے، ہمیں ڈر ہی نہیں ہوتا، چھوٹ آئیں گے۔ جیل کی کول کوٹھیوں تو ہم چھوٹ سکتے ہیں عزیز دوستو، لیکن جس کو رب پکڑے، فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جس کو اللہ پکڑ لے اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس کی پکڑ سے زیادہ سخت پکڑ تم نے دیکھی ہی کسی کی نہیں ہے۔ تو فرشتوں کو کہا جائے گا زنجیروں کے اندر جکڑ دو، ایسی زنجیر ہے کہ جس کی ایک کڑی جو ہے اگر رکھ دی جائے پہاڑ کے اوپر اور پہاڑ کی مضبوطی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں یہ عالم جہنم کا دیکھ کر، اور حضرت سیدنا جبریل امین بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں، آپ کا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے۔ جبریل فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ہی تھا ابلیس، اللہ نے اس کی آزمائش کر لی تو وہ آزمائش میں پورا نہ اترا، اب شیطان لعین اور مردود بن گیا ہے۔ میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے بھی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آتی ہے الہ العالمین کی طرف سے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ دونوں سے گناہ کرنے کا جو مادہ ہے وہ ختم ہی کر دیا ہے۔ آپ نہ تو ہماری نافرمانی کر سکتے ہیں نہ گناہ کر سکتے ہیں، آپ دونوں کو تو ہم نے بخش دیا ہے، اپنا عذاب آپ سے اٹھا لیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ اللہ کی طرف سے حوصلہ آیا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان پر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے اندر آتے ہیں۔ انصاریوں کو دیکھا وہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے تھے، کھیل میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انصاریوں تم کیوں ہنستے ہو؟ تمہیں تو رونا چاہیے، تمہارے تو پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے، جہنم سے بچ گئے ہو جو روتے ہو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رب کائنات نے فرمایا زیادہ رویا کرو، تھوڑا ہنسا کرو، ہنسا تھوڑا کرو۔ تم زیادہ ہنستے ہو، کس بات کا زوم ہے تمہیں کہ اللہ کی عذاب سے جان چھوٹ گئی ہے، سرٹیفکیٹ مل گئے ہیں، کوئی اتھارٹی لیٹر مل گیا ہے تمہیں کہ عذاب نہیں ہونے والا تمہیں، کہ تم ہنستے ہو، کھیل کود میں مصروف ہو۔ میں نے پڑھا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان
اور آپ کے بعد تابعین ائمہ دین اللہ جانتا ہے ایک ایک آیت کو پڑھتے اور ساری ساری رات روتے گزار دیتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں بچ پانا بھی ہے کہ نہیں بچ پانا، جہنم کا عذاب اس قدر سخت ہے تو ہم کیا کریں گے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا پھر ہمارے فرشتوں کی گھبراہٹ ختم ہوئی، کیونکہ جب جہنم بنائی گئی تھی اس وقت کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، ہم نے یہی سمجھا کہ یہ شاید ہمارے لیے بنی ہے تو ہمارا کیا بنے گا، اس لیے ہم ڈرتے رہے۔ جب آدم علیہ السلام بنے، مخلوقات کا وجود بخشا رب کائنات نے، اس وقت ہماری گھبراہٹ ختم ہوئی کہ یہ ہمارے لیے نہیں بنائی گئی، اور جن کے لیے بنائی گئی ہے وہ ڈرتا ہی نہیں ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو ان حجرا قذف به فی جہنم لہوایا 70 خریفا قبل ان یبلغ قعرها، اگر کوئی پتھر کو پھینکے جہنم کے اندر 70 سال لگتے ہیں اس کو جہنم کے نچلے درجے پر جاتے ہوئے، 70 سال لگتے ہیں، تو اندازہ کیجئے کس قدر گہری جہنم ہے۔ اگر کوئی چلا جائے گا 70 سال تو جاتے لگیں گے اس کو، اور اوپر کی تہہ سے لے کر نیچے کی تہہ ساری جو ہے وہ عذاب سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کسی کو نکالنا بھی ہوا پھینک کر تو دیکھیے کتنے سال لگیں، 150 سال تو اس کو اتنے میں لگ جائے گا، تو 150 سال جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا، گلتا رہے گا۔ اور پھر اللہ کے ہاں یہ دن اور وہ دن برابر نہیں ہے، یہاں کا 1000 سال ہونا تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے یہ تمہاری گنتی ہے، ہماری گنتی اس سے کہیں اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کی گرنے کی آواز آئی کہ کوئی چیز گری ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا صحابہ آواز سنائی دی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول سنی ہے ہم نے آواز۔ فرمایا یہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا جو آج گرا ہے، اس کی آواز آئی ہے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر خطرناک ہے۔ سورہ ہمزہ میں رب کائنات نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ رب کائنات نے فرمایا وہ جو خطامہ آگ ہے تم کیا جانو وہ کیا ہے، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ وہ ڈائریکٹ جو ہے یہ نرم و نازک جو تمہارے دل ہیں اس کے اوپر اثر کرے گی، دل کے اوپر سب سے نازک جو حصہ ہے انسان کا وہ دل ہے، وہ چیر کر کے اللہ اکبر فرمایا انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ فرمایا کہ وہ ایسی آگ ہے کہ جو بڑے بڑے ستونوں کے اندر اس کو جو ہے محیط کیا، بند کیا گیا ہے، اور ستونوں کے اندر آگ ہے، اور اسی آگ کے اندر جہنمیوں کو پھینکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوزخ اپنے آدمیوں کو پہچان لے گی، اللہ اس کو زبان بھی دے گا، کان بھی دے گا، ہاتھ بھی دے گا، گردن بھی عطا کرے گا، اور یہ پہچان لے گی تو کوئی پرندہ جو ہے جیسے اپنا دانہ پکڑ لیتا ہے چون سے، یہ جہنمیوں کو ایسے پہچان کر کے پکڑے گی اور اپنے اندر لیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس قدر عزیز دوستو، اور ہم کتنے غافل ہیں،
ایسی آگ سے۔ فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ رب کائنات نے فرمایا میں اپنے نافرمانوں کو، بدبختوں کو ان قریب دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تمہیں کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھے گی نہ ہی وہ زندہ چھوڑے گی۔ انسان دیکھے گا اب مجھے موت آنے والی ہے، ادھر سے موت آئے گی، محسوس وہ یہی کرے گا، دائیں سے بھی موت آنے والی، بائیں سے بھی، آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ سے اب موت آئے گی، میری جان چھوٹنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، رب کائنات نے قرآن میں اس بات کا اعلان فرمایا، جب کبھی جہنمی سمجھیں گے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب الحریق۔ رب کائنات نے فرمایا جب جہنمی سمجھیں گے کہ ہم اب اس آگ سے نکلنے والے ہیں، کیونکہ شعلے اوپر کو ابھریں گے، یہ سمجھیں گے کہ بس اب ہم باہر نکلنے والے ہیں، شعلہ بجھ جائے گا، یہ پھر اپنی جگہ پر آ کر کے گر جائیں گے، اپنی جگہ پر آ جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو، اسی کے تم لائق تھے، تم اب باہر نہیں آ سکتے۔ فرمایا تم ایک موت کو پکارتے ہو، تمہیں تو زیادہ موتوں کو پکارنا چاہیے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تم اسی کے لائق ہو، دفع ہو جو ہماری آگ کے اندر۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مالک فرشتہ جو ہے نا، دروغہ جہنم، اس کو کہا جائے گا، قرآن کہتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ مالک اپنے رب سے کہہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں نکال لے اس سے، ہم سے نہیں رہا جاتا اس میں، ہائے نکال لے، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ آگے سے آواز آئے گی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔ او بدبختو، آج کے بعد تم نے یہ الفاظ بھی نہیں نکالنے، تمہارا رب بہت غصے میں ہے۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، بات کرنے کی بھی اب تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ کہیں گے، قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ رب کا قرآن کہتا ہے آگ والے جنتیوں سے کہیں گے، اپیل کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے، او ایک پانی کا گھونٹ ہی ہمیں بھی دے دو، ہم تو مر گئے، سڑ گئے، گل گئے، اللہ اکبر، ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ فرمایا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ رب کائنات نے او بدبختو تمہارے اوپر اپنی جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دے دیا ہے، تمہیں ایک گھونٹ بھی پانی نہیں مل سکتا، تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ قرآن اس بات کا اظہار فرماتا ہے، فرمایا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع۔ اللہ جہنمیوں کی جو پیپ ہے، زخموں کا جو پانی اور خون ہے، وہ ان کو پینے کے لیے دے گا،
ایک ایک گھونٹ پینا چاہیں گے لیکن پی نہ پائیں گے۔ کیسے پئیں گے؟ اگر کچھ اندر چلا بھی جائے گا تو وہ ساریاں انتریاں جو ہیں وہ جلا کے راکھ بنا کے باہر نکل جائے گا۔ اللہ نے تو پہلے سے ہی بتلا دیا ہے، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یہ پی نہ پائیں گے تو ایک ہتھوڑا اللہ فرماتے ہیں اس بدبخت کے سر پہ مارا جائے گا، دماغ کے اندر سوراخ ہو جائے گا۔ یہ میں اپنے سے باتیں نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ جہنمیوں کا حال کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا یہ پانی پی نہ سکے گا، اللہ رب العالمین اس کے سر سے سوراخ کریں گے، وہ پانی کھولتا ہوا، وہ پیپ کھولتی ہوئی وہ اس کے سر پہ انڈیلی جائے گی، وہ سینے کے حصے گردن سے ہوتی ہوئی سینے میں آئے گی، پیٹ کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی اور باہر نکل جائے گی، اور یہ اس کے ساتھ ہوتا ہی رہے۔ یہ اب بچنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو دنیاوی زندگی کے اندر یہ بڑے موقع دیے تھے۔ آپ دیکھیے رمضان جیسی نعمت چل رہی ہے اور پھر بھی انسان ایسے مہینے کے اندر بھی اپنے رب کو نہ منا پائے، وہ قدم قدم پہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں عذاب تو دینا ہی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم میرے بندے بن جاؤ نا، کسی آقا کا غلام وہ ہوتا ہے اور غلام سے آقا وہی خوش ہوتا ہے جو اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے اشاروں پر چلتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں یہی چاہتا ہوں، تم ایک تو مجھے اپنا رب مان لو اور دوسرے نمبر پر میرے شکر گزار بن جاؤ، میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ بندے تو میرے ہو، میری مخلوق ہو، میں نے بنایا ہے، میں خالق بھی ہوں، تمہارا مالک بھی ہوں، حنان میری صفت ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے کون ہے؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اور پھر بھی اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ حاصل کر سکے تو اللہ جانتا ہے پھر یہی سزائیں ہیں جو ہمیشہ ہمیش ہیں۔ آئیے اپنے حالات کو درست کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ کہیں ہم وہی کام تو نہیں کر پا رہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیے زنا بھی عام ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، سود خوری، نجائز منافع خوری، اور اسی طرح ملاوٹ کا بازار سر عام گرم ہے۔ بے نمازی، نماز کو ترک کرنا، یہ بھی عام ہے۔ ایک جہنم کی وادی ہے غی، حدیث کے الفاظ ہیں 400 دفعہ ساری جہنم ایک دن میں اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ساری جہنم کی وادیاں صرف ایک وادی سے 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے، اس کے اندر کون جانے والا ہے؟ قرآن سماعت فرمائیے، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اس کے اندر کون جائے گا؟ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں، نمازوں کے تارک ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اذان ہوتی ہے تو کھڑکیاں بھی بند کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے، مسجد میں جانا نہ پڑے۔ رب کائنات نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔
اپنے ارمان پورے کرنے پر جو لگے ہیں، اپنے نفس کے پجاری جو انسان ہیں، اور نماز کو ترک کرنے والے، چھوڑنے والے، یہ دو بندے اس وادی میں جائیں گے جو جہنم ساری جس وادی سے دن میں 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے، 400 دفعہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے ساری جہنم۔ عزیز دوستو، اس کے حال کیا ہوں گے؟ اور جائے گا بھی کون؟ نماز کا تارک، نماز چھوڑنے والا، نماز کو ضائع کرنے والا جو شخص ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے واضح کر دیا ہے، دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے، آئیے ہم نمازوں کی فکر کریں، فجر کی فکر کریں، ظہر عصر مغرب کی فکر کریں، عشاء کی فکر کریں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، ابھی نہ ہماری زندگیاں ختم ہوئی ہیں، نہ رمضان ختم ہوا ہے، لیکن جو پہلے دن نمازی تھے وہ اب نظر نہیں آتے۔ کیا رمضان ختم ہو گیا؟ یا گارنٹی مل چکی ہے کہ بس بھائی ہم بخشے بخشائے ہیں، یہ روحیں بخش دی گئی ہیں؟ کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو یہ مساجد، یہ تو ساری زندگی 12 مہینے خالی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ 1 2 4 10 دن کے نمازی اور پورے 30 دن بھی گزار نہیں پائے۔ عزیز دوستو بھائیو، جہنم کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ جو چلا جائے گا، اللہ نے بار جو ہے قرآن پاک میں اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان مبارک مقدسہ سے اس بات کو بار کہلوا دیا ہے کہ کہیں اس کے اندر آ کر کے نہ پھنس جانا، وہ بہت ہی خطرناک ترین جگہ ہے، اس سے بچ جاؤ، اور جو پھنس گیا پھر وہ ترلے بھی کرے گا، منتیں بھی کرے گا، آہذاری بھی کرے گا، بہت کچھ دینے کو بھی تیار ہوگا، لیکن اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں پھر وہ وقت گزر گیا، اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب وہ حالات آ چکے ہیں، اب معافی نہیں ہے، لیکن اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع ابھی تک فراہم کیا ہوا ہے، نہیں تو دیکھیے یہ قبرستان ہے، کتنے جو اسی مسجد میں آنے والے یا دوسری مساجد میں ہمیں ملنے والے، لیکن آج وہ یہ گھر چھوڑ کر کے وہاں مقیم ہو چکے ہیں، کئیوں کا عذاب شروع ہو چکا ہوگا، کس وہ جو ہے حالات کے اندر اپنے آپ کو پہنچائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آؤ خدا را اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کو راضی کر لیں، جہنم سے ہمیں نجات مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ اگر کوئی شخص جنت کا تقاضا کرے نا کہ اللہم ارزقنا جنت الفردوس، اللہ مجھے جنت فردوس عطا فرما، 3 دفعہ کہے تو اللہ کی جنت خود پکار اٹھتی ہے کہ اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل فرما دے، یہ کتنا شوق رکھتا ہے میرے اندر آنے کا، اس کو اب دکھا بھی دے۔ اسی طرح فرمایا 3 دفعہ جہنم سے کوئی پناہ مانگتا ہے۔ رسول ہاشمی، رسول مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، سچی خبریں دینے والے پیغمبر کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دفعہ اگر کوئی جہنم سے پناہ مانگے اللہ اس کو بھی جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، چند دن باقی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے رب کو منائیں، اور جو کچھ ہم لینا چاہتے ہیں اس مہینے کے اندر اللہ ہمیں دینے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا بیان کیا، اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔